شعبان المعظم کے مہینے کی جو 15ویں تاریخ ہے اور اس 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، لوگوں میں معروف اور مشہور ہیں رات کے حوالے سے کہ اس رات کو جگنا، اس رات میں مسجدوں کو آباد کرنا، اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کرنا اور کچھ مخصوص طریقے کی نمازیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور 15 شعبان کے دن کے بارے میں بہت سارے لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بہت فضیلت کا کام ہے اور اس دن کا روزہ سنت ہے، جیسا کہ 10 محرم کا روزہ ہے اور دوسرے خاص موقعوں کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کا روزہ ہے اور یوم عرفہ کا روزہ ہے، ایسے ہی شب برات کا بھی روزہ ہے، 15 شعبان کا بھی روزہ ہے۔ تو ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں ذرا صحیح سے سمجھ لینا چاہیے کہ رات کے اعمال کیا ہیں، کیا ثابت ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا مناسب نہیں ہے۔ دن میں کیا روزہ رکھنا درست ہے کہ درست نہیں ہے، روزہ ہے تو ثابت ہے حضور سے کہ نہیں ثابت ہے۔ ایک اصولی بات یہ ذہن میں رکھیے، ہمیں حکم یہ ہے عبادتوں کے اندر بطور خاص اور پوری شریعت کے اندر عمومی طور پر کہ ہم صرف اسی چیز کو کر سکتے ہیں عبادت کی نیت اور عبادت کے طریقے پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتایا ہے اور جسے اللہ کے رسول کے بعد ان کے صحابہ نے اور ان کے بعد کے ائمہ نے اس کو عمل میں لا کر یا بیان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت کی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہو اور بعد والوں نے اس کو اپنایا ہو، اختیار کیا ہو، بیان کیا ہو، تو پھر وہ چیز شریعت اور عبادت کا حصہ ہوتی ہے۔ 10 محرم الحرام کا روزہ ہمارے لیے ایک بہت عظیم عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں 10 کی جگہ 12 محرم کو رکھوں تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم عبادتوں کے اندر اپنے من سے نہیں چلتے، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتے یا اپنی چاہت کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے لیے بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، حضور نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو حدیث 15 شعبان کی رات شب برات جس کو عرف میں کہا جاتا ہے، برات کا مطلب ہوتا ہے نجات دینے والی رات، حالانکہ یہ نام نہ حدیث میں آیا ہے نہ کسی اور صحیح طور پر کسی تابعین سے یا بعد والوں سے ثابت ہے کہ اس کو شب برات کہا جائے، لوگوں نے اس کو یہ نام دے دیا ہے۔ نام سے اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، اس رات کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ سمجھنے کی ہیں۔ تو شب جو 15ویں شب ہے، 15 شعبان کی شب ہے، اس کے اندر اعمال کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں منقول ہیں، جو کئی حدیثوں کے اندر آئی ہیں، ضعیف بھی حدیثیں ہیں اور کچھ حسن درجے کی حدیثیں ہیں جو بہت اتھینٹک تو ہائی لیول کی نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی لیول میں وہ اتھینٹک مانی گئی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ ان کے اندر جو بات آئی ہے، میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کرتا ہوں جو باتیں بہت ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر صحیح سمجھی گئی ہیں، ایکسیپٹ کی گئی ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رات دوسری راتوں کی طرح عام سی رات نہیں ہے۔ اتنی ساری حدیثوں کو دیکھنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد، اس میں آئی ہوئی باتوں کے بعد جو بات پروو ہوتی ہے، جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، جو علماء نے سمجھی اور لکھی اور کہی ہے، تابعین اور ان کے بعد کے دور میں بہت سارے 20 50 علماء نے اس بات کو لکھا اور کہا ہے کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نارمل سی نہیں ہے بلکہ اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ فضیلت کیا ہے، کیسی ہے، کتنی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ رات فضیلت کی رات ضرور ہے۔ دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر عام دنوں کی بنسبت عبادت کا اہتمام کرنا، انفرادی طور پر دعا، ذکر، عبادت کے جو بھی طریقے نماز ہوتی ہے، نماز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں لگنا، اس میں اس رات کو گزارنا، یہ بہت اجر اور عظیم ثواب کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے
کہ اس رات کے اندر اجتماعی عبادتوں سے گریز کر کے تنہا انفرادی عبادتوں میں لگنا یہ مستحب اور اچھا اور بہتر ہے۔ اب یہ تین باتیں اگر ہمارے سامنے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس رات کو کیسے بتانا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے۔ اب وہ چیزیں جو اس رات کی طرف منسوب کی گئی ہیں حالانکہ صحیح نہیں ہیں، جو اس رات کی طرف منسوب کی گئی ہیں حالانکہ صحیح نہیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کے اندر مخصوص طریقے کی نماز پڑھی جائے، جس کو عرف عام میں عرب کے دور میں عرب کے ملکوں میں ابھی بھی رواج ہے، اور شاید یہاں بھی کہیں رہا ہوگا یا ہوگا، ہزارے کی نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ الالفیہ، 1000 کی نماز۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک طریقے کی نماز ہے۔ کچھ لوگوں میں رائج یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہر 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت کے اندر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد کچھ مخصوص دعائیں کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور نمازیں رجب کے مہینے کے بارے میں، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، 12 رکعتوں کی ایک نماز ہے، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ تو یہ جو مخصوص طریقوں کی نمازیں ہیں، اس میں مخصوص صورتوں کا اتنی دفعہ پڑھنا اور اس کو اتنی رکعت میں پڑھنا اور اس طریقے پر پڑھنا، یہ جو طریقے بتائے جاتے ہیں یہ کسی طرح بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیز حدیثوں سے ثابت نہ ہو اس کو ہم عبادت کہہ کے، نماز کا حصہ کہہ کے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عبادت صرف وہی صحیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے یا ہم کو بیان کر کے دی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو اس رات میں نہیں کرنے کی ہے، وہ اس رات میں خصوصی طور پر مخصوص نمازوں کا اہتمام، جو مخصوص شکلوں کے ساتھ ہوتی ہیں نمازیں، اس کی درستگی نہیں۔ ہاں، نفلی نماز آدمی پڑھے، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنا اس کو توفیق ہو جائے پڑھے، لیکن مخصوص رکعتیں مخصوص طریقے پر عبادت سمجھ کے، اس رات کی فضیلت اور سنت سمجھ کے کرنا درست نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ایک اور بات اس رات کے حوالے سے یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس رات میں آسمان پر سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بات ذکر کی گئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل نئی اور عجیب سی بدعت کی بات ہے، بلکہ بعض پرانے سلف میں، تابعین میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ایسا تھا۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے سورۃ الدخان کے اندر، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات ایسی ہے کہ اس میں سارے بہت اہم اور بہت حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس رات کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، لیکن اکثر مفسرین اور جو زیادہ صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سورۃ الدخان جو ہے، اس کا آغاز ہی ہوا ہے حامیم، تنزیل الکتاب حامیم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ قرآن کریم جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایسی رات میں جو بہت مبارک ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس میں آگے اللہ نے فرمایا اور اس میں اہم ترین اور حکمت والے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس بات پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن کے نازل ہونے کی بات کہی اللہ نے، اور اسی کی طرف ضمیر لوٹا کر یہ فرمایا کہ معاملات کو طے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو فیصلے کی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہی صحیح رائے ہے۔ البتہ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات اور بطور خاص مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو ان 3 میں سے ایک چوتھا یہ بھی ایڈ کر لیجئے
کہ جو اللہ کی طرف سے معاملات اس رات میں ہوتے ہیں اس میں خصوصی مغفرت کی بات تو ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کی ہے، اور کئی علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بعض علماء نے اس حدیث کے اوپر کلام بھی کیا اور اس کو اتنا اتھینٹک نہیں مانا ہے، لیکن بہرحال اس حدیث کے ذریعے اس مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے جو کئی ساری حدیثوں میں اور آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لوگوں پر توجہ دیتا ہے اور سب کی مغفرت فرماتا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ ایک تو جو شرک کر رہا ہے، شرک کرتے ہوئے جو زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کی معافی اور مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ، حسد اور بغض رکھتا ہے، ایسے شخص کی مغفرت اللہ نہیں فرماتا ہے۔ میرا آج کا جو دوسرا موضوع تھا وہ اسی پر تھا کہ بغض اور حسد اور نفرت جو دل میں کینہ رکھا جاتا ہے اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ میں اس پر مختصر سی گفتگو کروں گا، وقت کم ہے، پھر آگے کسی اور موقع پر اس کی تفصیلات مزید پیش کروں گا۔ تو اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام، فضیلت والی رات ہونے کا خیال، اور اس رات کے اندر ہمیں انفرادی طریقے پر کرنے کے جو کام ہیں، تلاوت، ذکر، نفلی نماز، اس میں لگنا، اور اس رات میں اللہ سے خاص طور پہ مغفرت مانگنا۔ مغفرت کی رات، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام کی رات، تو مغفرت اللہ سے تلاش کرنا اور اللہ سے مانگنا، یہ عمل کرنے کے ہیں۔ اس رات میں خصوصی طور پر کوئی مخصوص نماز پڑھنا غلط ہے، بدعت ہے۔ اس رات کے اندر اجتماعی شکل میں مسجدوں میں نفل پڑھنا بعض علماء کے ہاں درست ہے، لیکن بڑی تعداد وہ ہے جو اس کو صحیح نہیں کہتی، انفرادی عمل کو صحیح کہتی ہے۔ اسی لیے میں نے کرنے والے کاموں میں انفرادی عمل پر زور دیا۔ شام کے اندر جو تابعین تھے، شام کے علاقے میں جو تابعین تھے، صحابہ کے بعد والی جنریشن جن کو تابعین کہتے ہیں، وہ لوگ جو تھے ان میں حضرت عکرمہ بھی ہیں، خالد ابن معدان بھی ہیں، لقمان بھی ہیں، اور کئی علماء کے نام آتے ہیں۔ ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ اس دن رات میں خصوصی طور پہ اہتمام کے ساتھ رات کو آباد کرنا اور مسجدوں کو آباد کرنا صحیح ہے۔ لیکن حجاز کے جو علماء تھے، حجاز، مکہ اور مدینہ اور اس خطے کے جو بڑے تابعین اور فقہا تھے، علماء تھے، وہ اس طریقے کے عمل کو مسجدوں میں آباد کر کے اور اجتماعی شکل میں نمازیں پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے تھے، اس کو غلط کہتے تھے۔ تو جو بات علماء اور ائمہ نے اخذ کی ہیں، ان میں یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ رات عبادت کی تو ہے لیکن انفرادی اور خصوصی عبادت کی ہے، اجتماعی نہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا دن آتا ہے 15 شعبان کا، وہ دن جو ہے اس دن کے روزے کے حوالے سے بھی جو شام کے ان علماء کا میں نے ذکر کیا کہ جو لوگ عبادت اجتماعی شکل میں کرنے کی بھی گنجائش رکھتے تھے بلکہ اس کو بہتر سمجھتے تھے، وہ لوگ اگلے دن کے روزے کو بھی مستحب سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ مستحب روزہ ہے۔ اسی لیے علماء میں اس میں اختلاف رہا کہ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تعداد اس کو مستحب کہتی رہی، دوسری تعداد تھی جو بڑی تعداد تھی جو اس کو مستحب نہیں قرار دیتی تھی، کیونکہ اس دن کے سلسلے میں روزے کے حوالے سے کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو کسی درجے میں بھی اتھینٹسٹی پر پوری اترتی ہو اور اس کی بنیاد پر اس کو مستحب یا دین کا اور عبادت کا حصہ مانا جا سکتا ہو۔ جو ہمارے پاس حدیثیں ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان میں جو روزے کے حوالے سے حدیثیں ہیں وہ سب کی سب بہت ضعیف ہیں کہ جس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ رات کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے، شعبان کے عمومی طور پر پورے مہینے کے اندر روزے کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء نے اس دن کے اندر روزہ رکھنے کو درست قرار دیا یا بہتر اور مستحب درجے میں مان لیا، حالانکہ اس دن کو خاص کر کے پورے مہینے نہ روزہ رکھ کے روزہ رکھنا بہتر اور درست نہیں ہے، کیونکہ فضیلت جو آئی ہے وہ پورے مہینے کی آئی ہے، اس کے ایک خاص دن کی نہیں آئی ہے، اور ایک خاص دن کے سلسلے میں جو روزے کی بات ہے وہ بات اتنی صحیح اور اتھینٹک نہیں ہے،
اور صحیح دلیل اس کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دن کو ہم خاص کریں روزے کے لیے اور اس کو مستحب سمجھیں۔ اس لیے جس کو روزہ رکھنا ہے وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرے، جس کو روزہ رکھنا ہے وہ شعبان کے مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ رکھے اور خاص طور پر جو شروع کے 15 دن ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے کے شروع کے جو 15 دن ہیں اس میں اخیر کے 15 دنوں کے مقابلے میں زیادہ روزہ رکھنے کا حکم ہے اور حضور نے اہتمام فرمایا ہے۔ تو ابتدائی 15 دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول ہونا چاہیے، اور کوئی اگر چاہے تو ایام بیض کے جو روزے ہوتے ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، ان کی فضیلت بعض حدیثوں میں آئی ہے کہ جس کی بنیاد پر علماء نے ان دنوں کو ہر مہینے کے اندر روزہ رکھنے کے لیے مستحب مانا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شعبان کے مہینے میں ان 3 دنوں کو جمع کرتا ہے ایام بیض کی نیت سے تو یہ بھی درست ہے، اور وہ فضیلت روزوں کی شعبان کے مہینے کی حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس دن، اس رات کو اور اس پورے مہینے کو خاص عمومی طور پر اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں، ذکر میں، فکر میں، اللہ سے توجہ کرنے میں، دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ خاص طور پہ مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور دل کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ شعبان کا مہینہ اس طرح گزرے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں ہم اپنے سینے کے اندر آسانی کے ساتھ جمع کر سکیں۔ ورنہ اگر لیئرز لگی ہوئی ہوں گی، گناہوں کی لیئرز، برائیوں کی لیئرز اور اللہ سے دوری کی لیئرز، تو ظاہر ہے پھر رمضان کی برکتیں جلدی سے ہمارے سینے کے اندر نہیں جا سکیں گی اور ہم اپنے دامن کو رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے بھر نہیں پائیں گے۔